یہ جہاں بیٹھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں نا، یہ بھی ایک اپارٹمنٹ کا حصہ ہے، ایک اپارٹمنٹ کراچی میں ہزاروں اپارٹمنٹ بلڈنگز جیسی ایک بلڈنگ میں موجود ایک اپارٹمنٹ ہے۔ ہم میں سے لاکھوں لوگ کراچی میں، اسلام آباد میں، ملک کے بڑے شہروں میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور اپارٹمنٹ کی جو لائف ہے اس سے واقف ہیں۔ یعنی ایک فلور پہ 4 5 6 اپارٹمنٹ، بعض جگہوں پر 8 10 اپارٹمنٹ، اور ایک فلور پر رہنے والے کم از کم تمام لوگ ایک دوسرے سے دن میں کئی بار ملتے ہیں۔ آپ فلور پر نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، لفٹ میں ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایگزٹ ہوتا ہے۔ گھروں میں سب کا الگ الگ ایگزٹ ہوتا ہے ایک گلی میں، لیکن اپارٹمنٹ میں آپ سب کا بلڈنگ سے باہر جانے کے لیے ایک ایگزٹ ہوتا ہے۔ اس ایگزٹ پر موجود لوگ، گارڈ، چوکی دار، باقی تمام لوگ آپ سے واقف ہوتے ہیں۔ جب میں یہ باتیں تمام کی تمام آپ سے کر رہا ہوں نا، تو ساتھ ساتھ عائشہ خان صاحبہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گارڈ، چوکی دار، تمام لوگ واقف ہوتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے، بلڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، مینٹیننس وغیرہ کے معاملات دیکھتی ہے، وہ لوگ واقف ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون کہاں کس گھر میں رہتا ہے، کتنے ممبرز ہیں، تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ گھر جن میں ممبر ایک آدھی ہو تو ان کو تو بہت زیادہ اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، گارڈز کی، چوکی دار کی، جو ریسپشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اسسٹنس مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ تو عائشہ خان صاحبہ کی وفات کی جب خبر آئی اور جس انداز میں آئی، اس نے بڑا حیران کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک فلور پر 5 6 اپارٹمنٹ، 7 8 اپارٹمنٹ، ایسی کسی بلڈنگ میں کوئی خاتون رہتی ہوں، 76 برس کی عمر کی خاتون، اکیلی، ان کے ساتھ نہ ان کی فیملی کا کوئی ممبر ہو، نہ کوئی اور ان سے ملنے جلنے آتا جاتا ہو، اور ایک عرصے سے آپ ان کو، ان کے پڑوسی دیکھ رہے ہوں کہ وہ بالکل اکیلی رہتی ہیں، تنے تنہا، اور ایک بڑی معروف شخصیت ہے، اداکارہ ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ایک ایسی اداکارہ جن کے چہرے سے تو سب کے سب واقف ہیں۔ یعنی وہ آج کل کے نئے نئے بچے جو اپنے 20s میں ہیں، یا وہ نوجوان جو اپنے لیٹ 20s میں 30s میں ہیں، انہوں نے اگر گزشتہ کچھ عرصے کے ڈرامے دیکھے ہیں تو وہ عائشہ خان صاحبہ سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کے لوگ جو اپنے مڈ ایج میں ہیں، وہ یا نوجوان بھی، وہ عائشہ خان صاحبہ سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے ڈرامے جن میں انہوں نے ہیرو کی ماں کا، ہیروئن کی ماں کا، کسی اہم کردار کا ایک اسکرین پر رول نبھایا ہے، وہ ان سے واقف ہے۔ تو عائشہ خان صاحبہ کی موت ہوئی، رات میں خبر آئی کہ کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ، اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ایک عدد لاش ملی ہے، ایسی لاش کی جس کے بارے میں جو پڑوسی تھے انہوں نے 15 پہ کال کی، بلڈنگ کے لوگوں کی جانب سے 15 پہ کال کی گئی۔ اب جو بات ہوئی دوستوں سے، اس بلڈنگ کے لوگوں سے جو معلومات ملی، 15 والے آئے اور انہوں نے آ کر بلڈنگ مینجمنٹ کمیٹی سے، پڑوسیوں سے معلوم کیا، تعفن اٹھ رہا تھا کہ اندر جیسے کوئی موت ہو گئی ہو اور جسم جو ہے وہ تعفن چھوڑ رہا ہو۔ تو پھر اس کے بعد ایدھی کو کال کیا گیا، میڈیکل حکام کو کال کیا گیا، پولیس نے اپنے ہائی اپس کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلڈنگ کمیٹی کو انوالو کریں، اور ان کو انوالو کرنے کے بعد دروازہ توڑیں، ضابطے کی کارروائی عمل میں لائیں۔ بلڈنگ کمیٹی کو انوالو کیا گیا، فلور کے لوگوں کو انوالو کیا گیا، اور ان کے سامنے ان کو وٹنس بنا کے دروازہ توڑا گیا۔ دروازہ توڑے جانے کے بعد کی جو ڈیٹیلز ہیں، جس حالت میں ان کا جسد خاکی ملا، تعفن، باقی چیزیں، وہ ڈیٹیلز ہیں کہ جن کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تکلیف دہ ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن عائشہ خان صاحبہ کی وفات کی تصدیق پھر ہو گئی، اور یہ پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہوئی کیسے یہ وفات؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم سے حقیقی صورتحال سامنے آئے گی، مگر اس سے پہلے جو ابتدائی اندازے لگائے گئے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ایک طبعی موت تھی، ایک طبعی موت جس میں کسی کی وفات ہو جائے حرکت قلب بند ہو جانے سے، یا کسی اور نیچرل کاز آف ڈیتھ سے، تو ایک ایسی موت تھی۔ اور اس موت میں یعنی ابھی تک کوئی واردات کا شبہ نہیں ملا ہے۔ یہاں ایک اور چیز پتہ چلی جب یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بزرگ تھیں، اپنے گھر تک محدود تھیں، گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے اداکاری کے اسائنمنٹس وغیرہ کر ہی نہیں رہی تھیں، تو کٹ گئی تھیں تمام چیزوں سے، اور فیملی کے کچھ لوگ اسلام آباد میں تھے، بیٹا بیرون ملک تھا، اور عائشہ خان صاحبہ وہاں رہ رہی تھیں۔
ہوا یہ کہ عائشہ خان صاحبہ کو ایک عدد فریکچر ہوا تھا، پاؤں میں فریکچر، اور پاؤں میں ہونے والے اس فریکچر کی وجہ سے ان کی موومنٹ جو پہلے ہی محدود تھی، اکیلے ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، وہ اور محدود ہو گئی، اور اسی میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور پاؤں کا جو فریکچر تھا وہ ممکنہ طور پر اور بگڑ گیا تھا، تو وہ بالکل حرکت کرنے سے رہ گئیں، اور ان کو ممکنہ طور پر ایک ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکی، وہ ہل بھی نہیں سکی پاؤں کے اس فریکچر کی وجہ سے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو روٹین کی خبر ہے وہ دیکھی، ان کے خاندان نے کہا کہ قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، پوسٹ مارٹم جو ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے ان کے بیٹے کے آنے کے بعد ہوگا، اور ان کے بیٹے کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حتمی وجہ تب سامنے آئے گی، اتنی خبر ہمارے سامنے آئی۔ پھر شوبز کے لوگ جو ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کی فنی خدمات کو سراہ رہے تھے، اور اس طرح کا افسوس کر رہے تھے کہ ایک اور اداکار جان سے گیا، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات محض کام کی حد تک ہیں، یعنی اگر کام سے زیادہ ہوں، مسلسل رابطہ ہو، اور وہ رابطہ روزانہ کی بنیاد پر ہو، تو پتہ چلے کسی کی خیریت کے بارے میں۔ تو یہ تو شوبز کے لوگوں کا مسئلہ تھا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ اپارٹمنٹ کی لائف میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہو گیا، اور عائشہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ 1948 کی پیدائش، پاکستان سے بس 1 سال چھوٹی عائشہ خان صاحبہ ایک لمبا کریئر جو انہوں نے 1964 میں شروع کیا تھا، وہ گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کوئی کام وام نہیں کر رہی تھیں۔ This much is the information that we have in her case۔ لیکن یہ جو بے حسی ہے نا، ان کے شعبے کی بھی، ان کے پڑوسیوں کی بھی، اور ہم سب کی اوور آل مجموعی طور پر، کہ جس میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ایک سنگل بزرگ رہ رہا ہو اپنے گھر میں، تو پڑوسی خیال رکھتے ہیں کیا کر رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، دوا کی ضرورت، سہارے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت، تو مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمام معلومات ہمارے پاس ہوں۔ خدا نہ خواستہ اس عمر میں، اس حال میں، اس ضعف میں، اس بزرگی میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ممکنہ طور پر یہ خیال بھی نہیں رکھا گیا، اور عائشہ خان صاحبہ ہمیں یہ سبق دے گئیں کہ ہم میں سے کسی کو بھی عمر کے کسی حصے میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر اس وقت کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور ہم سسک رہے ہوں کسی موقع پر، تو پھر اس سے پہلے ہمیں کسی کے کام آ جانا چاہیے، تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ احساس دلا رہے ہوں، یہ امید پیدا کر رہے ہوں کہ اگر ہمیں یہ ضرورت پڑے گی تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی احساس کرنے والا، کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، اور ہم تعاون چھوڑ کر نہیں، تعلق چھوڑ کر جا رہے ہوں گے۔